تو میں آپ اس ہمیشہ وجود کو ظاہر کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے خدا نے قرآن میں کہا لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی نہیں، وکمثلہ نوری، لیکن میری نور کی مثل ہے. خدا نے کہا کہ میری مثل کوئی نہیں، مثل ہے. مثل اور مثل لکھنے میں ایک جیسے ہیں، فرق ہے زیر اور زبر کا، لیکن معنی میں اتنا فرق ہے. مثلا میں پھر آسان کرتا ہوں، پھر آسان مثال دیتا ہوں. کوئی میری طرح تقریر کرے وہ میری مثل ہے، مثل نہیں. میرا بیٹا مجھ جیسا پڑھے وہ میری مثل ہے، مثل نہیں. مثل کیا ہے؟ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، یہ جو اندر نظر آ رہا ہے یہ مثل نہیں، یہ مثل ہے. یہ میں بھی نہیں، جدا بھی نہیں. اب میرا کوئی قصور نہیں، عمران بھائی کا حکم تھا کہ مشکل ترین موضوع یہاں سنا جاتا ہے تو مشکل ترین گفتگو، اور آپ نے بہت محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنا، سماعت فرمایا. جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے وہ مثل نہیں، مثل. بابا جی میں نے ہاتھ اٹھایا اس نے بھی اٹھا دیا، میں بیٹھا وہ بھی بیٹھا، میں مسکرایا وہ بھی مسکرا دیا. اب لفظ کہوں جس کے لیے مجھے اندر سے دعا چاہیے، وہ سب کچھ میری طرح اس لیے کرتا ہے کہ اس کا اپنا ارادہ کوئی نہیں. زندہ باد. وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں. خدا نے کہا میں نے انہیں مثل بنا کے نہیں بھیجا، میں نے مثل بنا کے بھیجا. ارادہ یہ کرتے ہیں، تکمیل میں کر دیتا ہوں. کسی بندے کو شک ہو، قرآن ابھی ممبر پہ لے کے بائے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، سینے و ناس تک چلے جاتے ہیں. نبی بولا، خدا نے کہا یہ تو نہیں بولا، تیرے اندر میں بولتا ہوں. کنکریاں رسول نے ماری، خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما. یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہیں. بیعت نبی نے اپنے ہاتھوں پہ کروائی. خدا نے کہا ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ پہ نہیں، ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ تھا. اس کا مطلب بولا رسول ہے، اللہ نے کہا میں بولا. کنکر رسول نے پھینکے، خدا نے کہا میں نے پھینکے. بیعت نبی نے کروائی، خدا نے کہا میں نے کروائی. یہ خم غدیر پہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہوا، یہ رسول نہیں کر رہا، خود خدا کر رہا. یہ جو اندر ہے یہ مثل، کیونکہ اس کا اپنا ارادہ کوئی نہیں. خدا کے ہاں کیفیت کوئی نہیں، ان کے ہاں ارادہ کوئی نہیں. وہ اٹھے بیٹھے وہ خدا نہیں رہتا، کیوں؟ اس کے ہاں کیفیت نہیں، وہ کیفیتوں میں آتا ہی نہیں. سونا جاگنا کیفیت ہے، اٹھنا بیٹھنا کیفیت ہے. اور یہی پہ جملہ سنیے گا، راضی ہونا ناراض ہونا کیفیت ہے، اور وہ کیفیتوں میں ہے ہی نہیں. خدا کسی سے راضی نہیں ہوتا. ثابت کرو نا مجھے، علم منطق کے اعتبار سے ثابت کرو. خدا کیسے راضی ہو سکتا؟ راضی ہونا کیفیت ہے. جو راضی ہوتا ہے اس کا کبھی نہ کبھی ناراض ہونا بھی ضروری ہے. اگر وہ ناراض نہ ہو تو کیسے پتا چلے کہ اب راضی ہے؟ اور جو ناراض ہوتا ہے اس کا راضی ہونا ضروری ہوتا ہے. جو ایک کیفیت سے دوسری کیفیت میں ڈھل جائے وہ 14 کا خدا ہے ہی نہیں. اس کا مطلب کہ خدا کے ہاں کیفیت نہیں. راضی ہونا کیفیت ہے، وہ خدا کے ہاں ہے ہی نہیں. ان کے ہاں کیفیتیں ہیں، ارادہ نہیں. 14 کے ہاں کیفیتیں ہیں، ارادہ نہیں. اس کے ہاں کیفیتیں نہیں، اس نے اپنا ارادہ انہیں دے دیا، کیفیتیں انہیں دے دی. اب بولتے یہ ہیں، کلام اس کا کہلاتا ہے. ہاتھ اٹھاتے یہ ہیں، اعلان اس کا کہلاتا ہے. راضی یہ ہوتے ہیں، رضی اللہ وہ کہہ دیتا ہے. اس کا مطلب رضی اللہ اسے راضی کرنے سے نہیں ہوتا، 14 کو راضی کرنے سے ہوتا. اور التوحید ہی میں
अल-तौहीद ही में शेख सद्दूक ने लिखा, मासूम से पूछा गया मौला ये अल्लाह का तर्जमा क्या है? आज का कीमती मोती हवाले करना। अल्लाह, अल्लाह का तर्जमा कभी भी नहीं हुआ कभी नहीं। कभी आपने कभी किसी मौलवी से अल्लाह की डेफिनेशन पूछी हो कि अल्लाह किसे कहते? अल्लाह अल्लाह, वो कहते हैं अल्लाह इस्म है, अल्लाह नाम है। अगर अल्लाह नाम है तो शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, नाम के नाम से कैसे शुरू हो सकता है भाई? अगर खुद नाम ही है तो फिर नाम के नाम के साथ कैसे? अल्लाह का मासूम से पूछा गया मौला ये अल्लाह जो है इसका मतलब क्या है? अल्लाह में दो लाम है, एक छुपी है एक जाहिर है। लिखने में दो लाम है, पढ़ने में एक। मौलाना फरमाया ये जो अल्लाह में अल्फ है ये अनआम का है। मैंने किताब का हवाला दिया अल-तौहीद, शेख सद्दूक, मोतबर तरीन किताब। फरमाया अल्लाह में जो अल्फ है ये अनआम का है। मौला किस चीज का नाम? फरमाया अनआम बे विलायती, जिसने तुम पे अनाम किया हमारी विलायत की सूरत। फरमाया जो अल्लाह में लाम है ये लाजिम का है। उसे कहा मौला ये कौन सा लाजम है? फरमाया जो उसने हमारी विलायत को तुम पे लाजम किया। यहां मैं अपने पढ़े लिखे और फकीह भाइयों से ये गुजारिश करूं, वाजिब साकत हो जाता है, लाजिम साकत नहीं होता। वाजिब साकत हो सकता है, लाजिम साकत नहीं होता। फरमाया उसने हमारी विलायत को जो लाजम किया, ये लाजम की लाम है अल्लाह की लाम। अगली सतर कहूंगा और चंद चेहरों पे परेशानी ना आए, हर चेहरा मुझे खिला हुआ चाहिए। फरमाया जो अल्लाह के आखिर में हा है ये हलाकत की है। उसका मौला ये कौन सी हलाकत है? फरमाया जिसने हमारी विलायत को ना माना उसकी हलाकत। अब जब लफ्ज अल्लाह ही में विलायत छुपी है तो फिर अब अल्लाह को इबादत से कैसे निकालें भाई? अब अल्लाह को इबादत से कैसे निकालें? यही वजह है कि उस वक्त तक नमाज कबूल नहीं होती जब तक नमाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तलावत नहीं। इब्तदाइया भी विलायत से है, इख्तितामिया भी विलायत है। विलायत उस अल्लाह का इख्तियार है जो उसने अपनी मर्जी से अपने इस्म की सूरत में जाहिर किया।